فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی پلیٹ فارم سے کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330 ہے اور پارٹ نمبر 27 کا باقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ اس کتاب کا آخری پارٹ ہے جو آپ کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ان امور کا بیان جن پہ خداوند کریم مواخذہ نہیں فرماتا اور ان کو معاف کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ چند ہیں۔ پہلا امر وسوسہ اور نفس کی باتیں ہیں جو آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتی، جیسا کہ کلینی نے محمد بن عمران سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ وسوسہ اگر بہت ہوتا ہو تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جب ایسا ہو تو کہو لا الہ الا اللہ۔ اور بسند حسن مثل صحیح کے روایت کی ہے کہ جمیل بن دراج نے ان حضرت سے عرض کی کہ میرے دل میں ایک امر عظیم پیدا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ جمیل نے کہا کہ جس وقت ایسے امر نے میرے دل میں خطور کیا اور میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو برطرف ہو گیا۔ بسند معتبر حمران سے روایت کی ہے کہ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم تو منافق نہیں ہوا ہے، اگر تو منافق ہوا ہوتا تو میرے پاس نہ آتا کہ مجھے آگاہ کرے۔ میں گمان کرتا ہوں کہ دشمن حاضر شیطان تیرے پاس آیا اور تجھ سے پوچھا کہ کس نے تجھ کو خلق کیا ہے۔ اس شخص سے کہا ہاں خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ایسا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا شیطان تمہارے اعمال کی صورت سے تمہارے پاس آیا اور گناہ تم پر غالب نہیں ہوا ہے، اس لیے آیا ہے کہ تم کو گمراہ کرے اور دین کے راستے سے تم کو ہٹا دے۔ جس شخص کو ایسی حالت درپیش ہو خدا کو یگانگی کے ساتھ یاد کرے۔ اور بسند حسن مثل صحیح کے محمد بن مسلم نے حضرت صادق علیہ السلام سے اسی حدیث کی روایت کی ہے۔ اس کے آخر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ واللہ یہ محض ایمان ہے۔ بس سند صحیح علی بن مہزیار سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں لکھا اور ان چیزوں کی شکایت کی جو اس کے دل میں خطور کرتی ہیں۔ حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ اگر خدا چاہے کہ تجھ کو حق پر قائم رکھے، اس کے دل میں فطور ہوگا، یہاں پہ خطور لکھا ہے، خطر سے ہوگا شاید، جو اس کے دل میں خطر کرتی تھی۔ حضرت نے اس کے خطور کرتی تھی۔ حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ اگر خدا چاہے تو تجھ کو حق پر قائم رکھے اور شیطان کو تیرے اوپر کوئی راہ اور غلبہ نہ دے گا۔ پھر لکھا کہ ایک گروہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند امور کی شکایت کی جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتی تھی کہ اگر اس کو ہوا اس کی جگہ سے اڑا کر بلند کرتی اور زمین پر پٹخ دیتی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تو ان کو اس سے زیادہ محبوب تھا کہ ان باتوں کا ذکر کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا ان کو اپنے نفس میں پاتے ہو؟ ان لوگوں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا کہ اسی خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ صریح اور خالص ایمان ہے، لہذا جب ایسے امور تمہارے دلوں میں خطور کریں کہو آمنا باللہ ورسولہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ہم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور گناہوں سے کوئی مانے اور عبادتوں پر قوت نہیں ہے مگر خدا کے ساتھ۔ واضح ہو کہ یہ صریح اور محض ایمان ہے۔ اس میں چند وجہیں بیان کی ہیں۔
اول یہ کہ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خوف جو تم کو ہے کہ ایسا امر کیوں تمہارے دل میں خطور ہوا اور ڈرتے ہو کہ ہلاک ہو گئے ہو، قطعاً ایمان کے سبب سے ہے۔ اگر تم مومن نہ ہوتے تو اس کی پرواہ نہ کرتے ان خطور اور نہ اس سے بدتر کی جو تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ محض ایمان ہے کہ ایسے باطل احتمالات دل میں پیدا کرتے ہو جن کو دلیل و برہان سے باطل کرتے ہو تاکہ مذہب حق پر صاحب یقین رہو۔ تیسرے وہ ہے جو حدیث سابق میں گزرا کہ جب شیطان اس سے مایوس ہوا کہ تم کو کفر و گناہ میں ڈالے تو تم کو ان وسوسوں کے ذریعے اذیت دیتا ہے، لہٰذا یہ حالت محض ایمان ہے، اور پہلا معنی جو امام سے منقول ہوا بہترین معنی ہے، اور توحید کے بارے میں ان حالتوں کے دفع کرنے کے لیے چند وجہیں بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ موت اس کو اس حالت میں آ جائے جو اس کی زبان توحید کے متعلق جاری ہوگی، یہاں تک کہ اسی کلمہ طیبہ پر دنیا سے رخصت ہو۔ دوسری وجہ یہ کہ جو اس کے دل میں گزرا ہے اس کی نفی کرتا ہے کہ خدا کا کوئی دوسرا خدا ہو، اور اس کی صراحت کرتا ہے کہ میرا خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ یہ کلمہ طیبہ شیطان کو بھگا دیتا ہے اور اس کے وسوسے کو اس کے کہنے والے سے دفع کرتا ہے، اور اس جوہر سے اس کلمے کی مرنے والے کو تلقین کرتا ہے۔ چوتھے یہ کہ یہ وہ فائدہ کرتا ہے کہ ممکنات کا سلسلہ اس پر منتہا ہوتا ہے، پھر اس کا کوئی موجد نہ ہوگا۔ پانچویں یہ کہ جو ذات تمام صفات کمال سے متصف ہو وہ مخلوقات اور احتیاج سے متصف نہیں ہو سکتی۔ دوسرا امر جس گناہ کا آدمی ارادہ کرتا ہے اور عمل میں نہیں لاتا، حق تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ کلینی نے بسند مثل صحیح کے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، پروردگارا تو نے مجھ پر شیطان کو مسلط کیا، اس کو خون کے مانند میرے بدن میں جاری کیا، تو میرے لیے بھی وہ بات قرار دے کہ اس کی شر سے نجات پا سکوں۔ حق تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ اے آدم علیہ السلام، میں نے تمہارے واسطے یہ مقرر کیا کہ تمہاری ذریت میں سے جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے گا اس کے لیے لکھا نہ جائے گا، اور اگر عمل میں لائے گا تو ایک گناہ اس کے لیے لکھا جائے گا، اور اگر کسی نیکی کا ارادہ کرے گا اور نہ کرے گا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اور جو افعال و قلوب کے مواخذے پر دلالت کرتی ہیں اس سلسلے میں حق تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یعنی اس چیز کی پیروی مت کرو جس کا علم تم کو نہیں ہے، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ گواہی مت چھپاؤ، جو شخص چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا جو زبان پر جاری کر دیتے ہو، لیکن ان قسموں پر خدا تمہارا مواخذہ کرتا ہے۔ یہ قسموں ہے، خدا تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا جو زبان پر جاری کر دیتے ہو، لیکن ان قسموں پر خدا تمہارا مواخذہ کرتا ہے جن کو دل کی مضبوطی سے کھاتے ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے، لیکن خدا تمہارا ان امور پر مواخذہ کرتا ہے جن کو تمہارے دلوں نے کیا ہے۔ لہٰذا ان آیتوں اور ان مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کے افعال پر مواخذہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا ہے، وَمَنْ يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور تقویٰ کو دل سے نسبت دی ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اس جگہ ہے، اور خداوند عالم نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو امور قبیحہ کو دوست رکھتے ہیں، وہ مومنوں میں فاش ہوتے ہیں اور کام کی محبت دل سے ہے۔ اسی طرح کفر و شرک، بغض و حسد اور کینہ اور ایسے ہی امور جن پر عذاب و عطاب کی وعید ہوئی ہے دل کے افعال ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پہ مواخذہ نہ ہو؟ اور آیات و احادیث کی موافقت کے لیے بہت سی وجہیں لکھی ہیں۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ دل کے افعال کی چند قسمیں ہیں۔
پہلی قسم یہ کہ محض دل کے خطور ہوں اور آدمی کو اس پر کوئی اختیار نہ ہو، اور دل میں پیدا ہونے والا پہلا وسوسہ یا خیال بد ہے، اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اس پر عذاب مرتب نہیں ہوتا اور تکلیف کا محل نہیں ہے۔ دوسری قسم شہوت اور گناہ کی خواہش بغیر اس کے کہ اس کا ارادہ کیا ہو، اور غالب اوقات وہ بھی عام لوگوں کے اختیار میں نہیں ہوتی، جیسے زنا اور لواطہ کا خیال کرے اور بے اختیار اس کے نفس میں خواہش پیدا ہو لیکن اس فعل کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یہ بھی اختیاری نہیں ہے اور محل تکلیف نہیں ہے۔ لہذا وارد ہوا ہے کہ پہلی نظر تمہارے لیے ہے، یعنی اگر بے اختیار اس پر نظر پڑ جائے، پھر دوسری مرتبہ نگاہ کرنا تمہارا اختیاری فعل ہوگا، اس لیے کہ دوبارہ ارادہ اور خواہش سے نظر کرو گے یا وہ نظر کرنا خواہش کے ساتھ جاری رکھتے ہو۔ اگر عشق کا اصل سبب اختیاری ہوتا تو بعید نہیں ہے کہ عذاب کا باعث ہوتا۔ اگر آخر میں بے اختیار ہو جائے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے عشق کے بارے میں لوگوں نے دریافت کیا، فرمایا کہ چند قلوب ہیں جو یاد خدا سے خالی ہو گئے ہیں، حق تعالیٰ نے اپنے غیر کی محبت کی لذت ان کو چکھائی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ گناہ اور حصول شہوت قلب کے ارادے کے بعد خواہشات کے لوث اور عذاب سے غفلت کے سبب سے وقتی نفع اس فعل میں سوچتا ہے اور حکم کرتا ہے کہ یہ فعل کر لینا چاہیے، لہٰذا ارادہ نفس میں پیدا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے اور پختگی کی حد تک پہنچتا ہے، اور دنیاوی شرم اور خوف اس فعل سے نہیں رکتے، اور ارادے کا پورا کرنا کبھی بہت غور و فکر اور تردد کے بعد ہوتا ہے اور ارادے کے بعد اس کے استوار کرنے کے بعد ممکن ہے۔ فعل عمل میں نہ آئے اس خیال سے ارادہ مضبوط کرنے کے بعد پشیمان ہو یا اس سے غافل ہو جائے یا کوئی رکاوٹ پیدا ہو کہ وہ فعل اس پر دشوار ہو، تو معصیت اور خواہش پوری کرنے کے اصل تصور اور نفس کے مائل ہونے پر جو اختیاری نہیں ہے کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ لیکن حکم عقل کے بارے میں حدیثوں کا ظاہر یہ ہے کہ اس پر بھی کوئی عذاب نہیں ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اختیار سے ہو تو قابل عذاب ہے، اور اگر بغیر اختیار ہو تو قابل عذاب نہ ہوگا، اور اگر فعل پر پختہ ارادہ ہو اور فعل کو عمل میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہ لائے، پھر بھی حدیثوں کا ظاہر بہت ہے کہ اس سے اس عزم پر مواخذہ نہیں ہے۔ بعض عامہ تفصیل کے قائل ہوئے ہیں، اگر خدا کے اور روزے جزا کے عذاب کے خوف سے فعل کو ترک کرتا ہے اور اس قصد سے نادم ہوتا ہے جو کیا تھا، تو ایک نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے، اور وہ نیکی فعل کے ارادے کے گناہ کو مٹانے والی ہوتی ہے، اور اگر ترک فعل کسی دوسری رکاوٹ کے سبب ہو، خدا کے خوف سے نہ ہو، ایک گناہ اس پہ لکھا جاتا ہے۔ اور بعض متکلمین امامیہ نے بھی ان کی پیروی کی ہے اور اس روایت سے استدلال کیا ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ خداوندہ تیرا یہ بندہ چاہتا ہے کہ گناہ کرے، تو خدا فرماتا ہے اگر گناہ عمل میں لائے تو اسی کے مثل لکھو، اور اگر ترک کر دے تو اس کے لیے ایک حسنہ لکھو، کیونکہ اس نے ترک نہیں کیا مگر میرے خوف سے۔ اسی طرح انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ لوگ مشہور نہ ہوں گے مگر نیتوں پر، اور کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی شخص رات کو ارادہ کرتا ہے کہ صبح کو ایک مسلمان کو قتل کرے گا یا کسی عورت سے زنا کرے گا، اور اسی رات کو مر جائے اور گناہ پر اصرار کرتا ہوا مرا تو اپنی نیت پر محشور ہوگا۔ اس بات کی دلیل قاطع یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے پر تلوار اٹھائیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے بھی دوسرے کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں حاشیے میں مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں ائمہ کے طریق سے وارد ہوئی ہیں اور اخبار معتبرہ سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور پہلی حدیث تسلیم کرنے کی صورت میں ممکن ہے کہ نیکی کا لکھا جانا اس پہ موقوف ہو کہ خدا کے لیے ہو، اگر خدا کے لیے نہ نیکی لکھی جائے گی اور نہ گناہ۔ اور دوسری حدیث مجمل ہے
صریح نہیں ہے، اور جو مثال بیان کی ہے پہلی بات ہے اور ممنوع ہے، اور حدیث سے ممکن ہے کہ اس فعل کے یعنی تلوار کھینچنے اور اس کے مقابل کھڑا ہونے اور اس کی مدد اپنے قتل پر کرنے کے ارادے سے مراد ہو۔ اور جو لوگ کے قائل ہوئے ہیں کہ معذب ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ گناہ پر مضبوط ارادہ رکھنے کے سبب سے گناہگار اور معذب ہوگا، نہ کہ اصل فعل پر، لہٰذا اگر دوسرا گناہ عمل میں لائے تو اصل فعل پر مرتب ہوگا۔ چوتھی قسم دل کے افعال ہیں اور وہ باطل عقیدے ہیں اور اصول عقائد میں شک ہے، اس میں شک نہیں کہ اس میں گناہگار معذب ہوگا۔ پانچویں قسم اخلاق ذمیمہ ہیں، جیسے مومنوں سے حسد، دشمنی اور کینہ اور ان سے بدگمانی وغیرہ۔ اکثر علماء ان کو معصیت جانتے ہیں اگرچہ اظہار کریں، اور بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ گناہ ہے، نہ ان کی اصل اور نہ یہ شریعت سہلہ اور دین میں عدم جراح کے زیادہ مناسب ہے، اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ گناہ کے ارادے پر مواخذہ نہ ہونا مومنوں سے مخصوص ہو، اس طرح اس حدیث کے منافی نہیں ہے جو وارد ہوئی ہیں کہ اہل جہنم اس لیے جہنم میں رہیں گے کیونکہ دنیا میں ان کی نیت یہ تھی کہ اگر دنیا میں ہمیشہ کافر رہیں گے تو ہمیشہ کافر رہیں گے اور خدا کی نافرمانی کریں گے، اور دوسرے جوابات بھی ہو سکتے ہیں۔ واضح ہو کہ اکثر فقہاء و متکلمین کا کلام یہ ہے کہ معصیت کا ارادہ اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا حرام ہے، لیکن خدا نے اپنے فضل سے اس کو بخش دیا اور مغفرت کا وعدہ فرمایا، جیسا کہ صغیرہ معصیت ہے اور کبائر سے پرہیز کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ لہٰذا جو خواجہ نصیر نے تجرید میں کہا ہے کہ قبیح کا ارادہ قبیح ہے اور عف کے خلاف نہیں ہے، اور عفو کے خلاف نہیں ہے، اور ابو الصلاح کے کلام میں بھی مثل اس کے بیان ہو چکا، اور سید مرتضیٰ نے حق تعالیٰ کے قول اذ حمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ تفصلا ہوگا ان تفصلا واللہ ولیہما کی تعویل میں کہا ہے یہ ہے کہ جنگ سے فرار اور بزدلی نے ان کے دل میں خطور کیا، نہ یہ کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ معصیت کا ارادہ اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا گناہ ہے، اور ایک جماعت نے حد سے تجاوز کیا، یہاں تک کہا ہے کہ ہر کبیرہ ہے اور کفر کا ارادہ کرنا کفر ہے، اور شیخ شہید نے قواعد میں کہا ہے کہ معصیت کی نیت گناہ میں اثر نہیں کرتی اور نہ ندامت میں جب تک کہ اس کا مرتکب نہ ہو، اور وہ من جملہ ان چیزوں کی ہے جو حدیثوں میں ثابت ہو چکی ہیں کہ خدا نے ان سے درگزر کی ہے۔ پھر کہا ہے کہ اگر معصیت کی نیت کرے اور ایسے امر کا مرتکب ہو جس کو گناہ سمجھتا ہو، پھر اس کے خلاف اس پہ ظاہر ہو تو کیا یہ اثر نہیں کرتا؟ یہ محل نظر ہے اس صورت سے کہ گناہ کا مصداق نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس کے مانند ہے کہ معصیت کی نیت کی اور بس، اور اگر معصیت کی نیت پہ بغیر اس پر عمل کے مواخذہ نہیں ہے، اور اس صورت سے دلالت کرتا ہے کہ شریعت کی حد تک حرمت کی ہے اور معاصی پر جرت کی ہے۔ حالانکہ ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ اگر کسی مباح شے کو پیے نشہ آور شراب پینے کی طرح تو اس فعل کی شبیہ کیا ہوگا، اور شاید محض نیت کے لیے نہ ہوگا بلکہ اعضاء سے فعل کے انضمام کے ساتھ دخل رکھتا ہوگا، اور دوسرے چند امور محل نظر ہیں۔ اول یہ کہ اپنی زوجہ یا کنیز کو دوسرے کے گھر پائے اور گمان کرے کہ اجنبی عورت ہے اور اس سے تعلق کرے، بعد میں معلوم ہو کہ اس کی زوجہ تھی یا کنیز۔ دوسرے یہ کہ اپنی زوجہ سے یہ گمان کرے کہ حائض ہے اور پھر ظاہر ہو کہ وہ پاک ہے۔ تیسرے یہ کہ کھانا دوسرے کے ہاتھ میں دیکھے اور نہ جانے کہ اس کی ملکیت ہے اور جبرن چھین کر کھا لے، بعد میں معلوم ہو کہ اس کی ملکیت میں تھا۔ چوتھے یہ کہ ایک گوسفند کو ظلم کی صورت سے ذبح کرے، بعد میں ظاہر ہو کہ اس کی ملکیت میں تھی۔ پانچویں یہ کہ کسی شخص کو قتل کرے اور گمان کرے کہ اس کو قتل سے باز رکھا گیا ہے، بعد میں معلوم ہو کہ اس کا قتل مباح تھا۔ یہاں تک شیخ کا کلام تھا، اور شیخ بہاؤالدین نے کہا ہے کہ ان تمام صورتوں میں سے بعض نے اس کو بھی شمار کیا ہے کہ ایسے کپڑے پہن کر نماز
پڑھنے کا کہا ہے۔ ان تمام صورتوں میں بعض نے اس کو بھی ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھے جن کو ریشم گمان کرتا ہو یا خالص ریشم کا یا غصبی نہ تھا یا مباح ہے، اور اس کو تردد ہوا ہے کہ اس کی نماز باطل ہے یا صحیح ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس میں تردد نہیں ہے کہ اس کی نماز باطل ہے۔ ہاں، نماز کی صحت اس کے نزدیک ہو سکتی ہے جو عبادات میں ممانعت کے لیے فساد اور لازم نہیں جانتا۔ تیسرے، ان تمام امور کا بیان جن پہ حق تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتا، بسند ہے بسیار صحیح و معتبر خاصہ اور عامہ کے طریقے سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے میری امت سے 9 چیزیں اٹھا لی ہیں۔ پہلی، خطا، یعنی وہ عمل جو بے اختیار اور غفلت سے صادر ہوتا ہے، جیسے ارادہ کیا کہ ہرن کو تیر مارے گا اور وہ ایک آدمی کو لگ گیا اور وہ مر گیا یا زخمی ہو گیا، یا وہ خطا جو مفتی ایک مسئلے میں یا حاکم شرع کسی حکم میں کرتا ہے اور اپنی کوشش اس کے سمجھنے میں کی ہو اور کمی نہ کی ہو، یا طبیب کسی بیمار کے علاج میں کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کے سمجھنے میں کمی نہیں کی ہے، تو ان باتوں میں کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دنیاوی مواخذہ بعض میں ہے۔ پہلی صورت میں عاقلہ پر خون بہا دینا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو خواب میں مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے مال سے خون بہا لازم ہوتا ہے، یا عاقلہ پر اور حاکم کی خطا بنا بر مشہور بیت المال پر ہے۔ اور طبیب کے متعلق بعض نے کہا ہے کہ وہ مطلقاً خون بہا کا اپنے مال سے ضامن ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ بیمار جو اس کا علاج کر رہا ہے اگر اس کو بری ذمہ کر دے تو اس پر سے زمان ساقط ہو جاتی ہے۔ دوسری، فراموشی ہے، یعنی اس شخص پر جو فراموشی کی وجہ سے کوئی گناہ کرے یا کوئی واجب ترک کرے، ہر چند اگر نماز میں بھول کر رکن ترک کرے تو دوبارہ نماز پڑھے، اور بعض افعال کے ترک سے یا بعض فعل کے ترک سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ تیسری، جو کچھ نہیں جانتا ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ جاہل مطلقاً معذور ہوتا ہے، اس پر بہت سی آیتیں اور حدیثیں دلالت کرتی ہیں اور بہت موقعوں پر ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے، خواہ مسئلے سے جاہل ہو یا حکم کے موقع سے جاہل ہو، لیکن اکثر علماء خاص موقعوں پر اس کے قائل ہوئے ہیں، جیسے کسی کی نماز جو کپڑے یا بدن یا سجدے کی جگہ کی نجاست سے ہو تو مشہور یہ ہے کہ وقت کے اندر نماز کا اعادہ کرے اور وقت گزر جانے کے بعد واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی جاہل ہو مکان یا جامع کے غصبی ہونے سے اور اس میں نماز پڑھے، یا یہ کہ کوئی شخص جہر و اخفاف کے واجب ہونے سے ناواقف ہو اور ان کے موقعوں پر ان کو ترک کر دے، اور عدت کے زمانے میں نکاح جیسے کہ سابق میں مذکور ہوا اور اسی قسم کی باتیں جن کا ان کے اپنے اپنے مقام پر ذکر کیا ہے، اور عذاب کے مواخذے کا نہ ہونے سے مراد ہو، اگر تحقیق و تلاش میں کمی نہ کی ہو، اس کا ظاہر تمام احکام عموم ہے، اور اس پر عقلی دلیلیں بہت سی دلالت کرتی ہیں۔ چوتھی قسم ایسی چند چیزیں جن کی طاقت نہ رکھتا ہو، جیسے کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسی چیز کا بار مت ڈال کہ جس کی طاقت ہم کو نہیں ہے، یعنی کہا ہے کہ اس سے مراد تکلیف ہے۔ اگر خدا پر کبھی ہے اور محال ہے کہ حق تعالیٰ سے واقع ہو، ممکن ہے کہ دعا کرنا بندگی کے طریقے پر ہو، اور بعض نے کہا ہے کہ مراد عذاب اور عقوبتیں ہیں جو سابقہ امتوں پر نازل ہوئیں اور خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت سے اٹھا لیا، اور اظہر یہ ہے کہ مراد تکلیف شاقہ ہے جو سابقہ امتوں میں تھی اور اس امت پر آسان کر دیا، اور اس حدیث میں ظاہراً یہی معنی مراد ہے۔ پانچویں قسم وہ چیز جس کی طرف اضطراب میں توجہ ہو، خواہ خدا کی طرف سے ہو، جیسے مردار کھانا جبکہ ہلاکت کا خوف ہو، اور حالت اضطرار میں نجس پانی پینا اور شراب پینا جبکہ لقمہ گلے میں پھنسا ہو،
اور ایسی ہی دوسری رقیق شے اور حرام سے علاج کرنا جس وقت کے علماء کے درمیان مشہور ہونے کی بنا پر دوا اسی میں منحصر ہو گئی ہو، اور حرام سے علاج کرنے کے جائز نہ ہونے پر بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، خصوصاً شراب کے بارے میں، یہاں تک کہ اس کو آنکھ میں ڈالنے کی بھی ممانعت ہے، اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو نشہ آور شے کی ایک سلائی آنکھ میں لگائے خداوند عالم جہنم کی آگ کی سلائی اس کی آنکھ میں پھیرے گا، اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم نے کسی حرام شے میں شفا قرار نہیں دی ہے۔ بعض علماء حرام نشہ آور شے سے علاج کرنا مطلق جائز نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ تمام حرام چیزوں سے ناجائز سمجھتے ہیں۔ زیادہ مشہور جواز ہے، خواہ خود اس کے فعل سے ہو خواہ غیر کے فعل سے ہو، جیسے کوئی اپنے آپ کو زخم لگا لے یا کوئی دوسرا اس کو ماہ رمضان میں مجروح کر دے اور افطار کرنے پر مجبور ہو، اور علماء نے کہا ہے کہ باغی اور سرکش کو وقت ضرورت مردار کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ تمام محرمات کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنْ أَسْتَرْ غَيْرِ باغ وَلَا عَادَ فَلَا أَثْمَ عَلَيْهِ، یعنی جو حالت اضطرار میں ہو اور باغی اور سرکش نہ ہو تو اس کو کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور باغی اور عادی یعنی سرکش کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ باغی وہ ہے جو امام پہ خروج کرے، اور عادی سرکش وہ ہے جو رہزنی کرتا ہو، ان پر مردار حلال نہیں ہوتا، اور دوسری روایت وارد ہوئی ہے کہ باغی شکار کا طالب ہے اور عادی چور ہے، اگر یہ اس پر مستر ہو تو مردار حلال نہیں ہوتا، اور یہ نماز قصر نہیں کر سکتے۔ اور دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ باغی وہ ہے جو لہو و لعب کے لیے شکار کرتا ہے، نہ کہ نفقہ عیال کے لیے، اور عادی چور ہے۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ رائی کے برابر کھائے نہ اس قدر کہ سیر ہو جائے۔ چھٹی قسم وہ چیز ہے جس سے کراہیت کریں، اعتقام تقیہ میں گزرا کہ جو چیزیں کراہیت کے ساتھ حلال ہو جاتی ہیں۔ ساتویں قسم تیرہ ہے، اور اس سے مراد برے فعل کے ساتھ نفس کا تاثر ہے، جیسے عرب میں فال لیا کرتے تھے جس وقت سفر کے لیے جایا کرتے تھے، کوئی چڑیا یا کوئی شکار دائنی جانب سے ظاہر ہو تو بہتر فال لیتے تھے، بائیں جانب سے ان کے تیر کی باڑ کی طرح آئے تو فال بد سمجھتے تھے۔ یہ امر عجم میں بھی رائج ہے، اگر کسی سفر یا کسی مقصد کے لیے جاتے ہیں، کوئی جنازہ یا کسی مردہ کو اپنے راستے پر دیکھتے ہیں تو فال بد سمجھتے ہیں، اور یہ جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فال بد اس امت میں نہیں ہوتا، چند احتمال رکھتا ہے۔ اول یہ کہ مراد مواخذہ اور عذاب کا دور ہونا ہو، یعنی اگر کسی کے دل میں ایسی بات پیدا ہو کہ جو اختیاری نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ نفس اس سے متاثر نہ ہو، خدا اس لیے اس کا مواخذہ نہیں کرتا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ خدا پہ بھروسہ کرے اور اس امر کو جاری کرے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب فال لو اور وہ گزر جاتا ہے تو اس کی پرواہ مت کرو۔ دوسرے یہ کہ اس کی تاثیر کا اس امت سے رفع کرنا مراد ہو، ان دعاؤں اور اذکار کی برکت سے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب سے ان کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کو پہنچی ہیں، اور خدا اور ان دعاؤں اور اذکار پر بھروسہ کرنے کی جن کی اس کے ضرر کو رفع کرنے کی روایت کی ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کے رفع کرنے سے اس کا منع کرنا اور اس کا جائز نہ ہو نامراد ہو، جیسا کہ صاحب نہایہ اور اکثر ائمہ نے سمجھا ہے، اور یہ معنی اس حدیث سے بہت دور اور معنی اول اظہر ہے، اور فعل بد کی تاثیر میں حدیثیں مختلف ہیں، اور ان کو وہاں موافق کرنے کا مقتضا یہ ہے کہ اگر آدمی کا توکل کمزور ہو اور نفس اس سے متاثر ہو تو ممکن ہے کہ تاثیر کرے، اور توکل خدا پر قوی ہو اور اس کی جانب اعتنا نہ کرے تو اثر نہیں کرتا۔ آٹھویں قسم خلق میں غور و فکر کرنا اور وسوسہ ہے، اور دوسری معتبر حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تین چیزیں ہیں جن سے کسی پیغمبر کو نجات نہیں ملی ہے، اور جو شخص ان سے پست ہے وہ خلق میں وسوسہ اور حسد ہے، لیکن مومن اپنے حسد کو کام میں نہیں لاتا، اور ہر صورت سے یہ فکرہ چند احتمال رکھتا ہے۔ اول یہ کہ مراد شیطانی وسوسے ہوں جو احوال خلق میں فکر کرنے سے اور ان سے گمان بد کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، جو ان کے احوال و افعال سے مشاہدے میں آتے ہیں، اور خداوند عالم ان پر مواخذہ نہیں کرتا کیونکہ ان کا نفس سے رفع کرنا غالباً ممکن نہیں ہے، لیکن اس پر واجب ہے کہ اس گمان پر حکم نہ کرے اور اس کا اظہار نہ کرے، اور اس کے بموجب
عمل نہ کرے، یہ کہ ان میں قدح کرے اور ان کی شہادت کی تردید کرے۔ اور احادیث عامہ میں وارد ہوا ہے کہ جب ظن و گمان کرو تو تحقیق اور اس پر مضبوطی سے قائم نہ رہو۔ اور دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ہرگز گمان بد نہ کرو، کیونکہ برا گمان کرنا باتوں میں سب سے زیادہ جھوٹ ہے۔ دوسرے یہ کہ تفکر وسوسوں میں مراد ہو جو نفسوں میں اشیاء کے خلق کے اصل سبب میں پیدا ہوتے ہیں، وہ یہ کہ خدا کو کس نے پیدا کیا ہے، کس نے ایجاد کیا ہے اور وہ کہاں ہے وغیرہ۔ انہی کے مثل امور کے جن کے بارے میں گفتگو کرے تو کفر و شرک کا باعث ہوگا، جیسا کہ وسوسے کے بیان میں گزرا۔ تیسرے، غور کرنے سے بندوں کے اعمال کے خلق اور حکم میں اور عالم میں بعض شر و فساد کے خلق کی حکمت مراد ہو، جیسے ابلیس اور ایذا پہنچانے والے اور نیک لوگوں کے نقصان پہنچانے پر برے لوگوں کا مسلط ہونا، اور جہنم کا خلق کرنا اور اس میں کافروں کا ہمیشہ جلنا، اور ایسے ہی امور جن سے کوئی حاکم خالی ہوتا ہے، اور یہ سب معاف ہیں جب تک نفس میں مستحکم اور استوار نہ ہو اور ان کے سبب سے عدل میں کوئی شک نہیں ہوتا اور خدا کی حکمت حاصل نہ ہو۔ اور ابن بابیہ کی روایت میں یہ تتمہ ہے معلم ینطق بشفتا، یعنی جب تک لبوں سے کلام نہ کرے۔ اس مقام پر پہلے معنی نہایت واضح معلوم ہوتے ہیں۔ نویں قسم حسد ہے جب تک کہ ہاتھ یا زبان سے ظاہر نہ کرے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک ظاہر نہ کرے معاف ہے اور یہ شہرت کے خلاف ہے، لیکن خدا کی رحمت کی وسعت کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ کم گوئی شخص اپنے آپ کو اس سے خالی کر سکتا ہے، اور یہ تکلیف خلق میں اکثر لوگوں کے لیے نقصان کا سبب ہے، اور ممکن ہے کہ جب تک اظہار نہ کرے۔ وسوسہ اور فعل بد سے متعلق ہو جیسا کہ تم کو معلوم ہوا، اور ان میں اکثر بہت سے معنی میں جب خداوند عالم پر قوی ہے اور اس کا صادر ہونا مراد ہے، لہذا اس کے خلاف نہیں ہے، بعض اس کے ساتھ اس امت میں اور تمام امتوں میں مشترک ہو، واللہ یعلم۔ اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو امر خدا کی جانب سے بندے پہ وارد ہوتا ہے تو خدا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا عذر قبول فرمائے جب تک کسی امر کو بندوں کے لیے بیان نہ فرمائے، اور اس بارے میں خدا اس پر حجت تمام نہ کرے، اس کے ترک پر ان کو عذاب نہیں کرتا۔ اسی طرح بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ خدا نے بچوں سے تکلیف اٹھا لی ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہوں، اور دیوانوں سے جب تک ان کی عقل صحیح نہ ہو، اور اس سے جو سو رہا ہو جب تک بیدار نہ ہو۔ اور شیخ طوسی نے بسند معتبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ کرامن کاتبین پر وحی کرتا ہے کہ بندہ مومن پر انتہائی آخری وقت میں لکھو، اور کافی میں بسند حسن مثل صحیح کے روایت کی ہے کہ علی بن عطیہ نے کہا کہ میں حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک شخص نے ان حضرت علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس شخص کے بارے میں اس سے انتہائی غصے میں کوئی امر صادر ہوتا ہے، کیا خدا اس کا مواخذہ کرے گا؟ حضرت نے فرمایا خدا اس سے زیادہ کریم ہے، اس کو اس مقام سے ہٹائے اور اس سے مواخذہ کرے۔ اور ابن بابیہ نے رسالہ اعتقادات میں لکھا ہے کہ ہمارا اعتقاد تکلیف کے بارے میں یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بندے کو کسی امر کی تکلیف نہیں دی ہے مگر اس سے کم جس قدر وہ طاقت رکھتے ہیں، جیسا کہ فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی خدا نے کسی نفس کو تکلیف نہیں دی ہے مگر اتنی ہی جس قدر اس میں وسعت ہے، اور وسعت سے مراد طاقت سے بہت کم ہے۔ اور حضرت صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ خدا کی قسم خدا نے بندوں کو تکلیف نہیں دی ہے مگر اس سے کم جس قدر وہ طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو رات و دن میں 5 وقت کی نمازوں کی تکلیف دی ہے، اور سال بھر میں 30 روزوں کی، اور ہر 200 درہم پر 5 درہم زکوٰۃ کی، اور تمام عمر میں 1 مرتبہ حج کی، اور بندے اس سے زیادہ کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ کتاب اختتام ہو رہی ہے۔ آخری صفحے پہ جو عنوان لکھا ہوا ہے وہ ہے خاتمہ، قیامت ختم ہونے کے بعد عالم کے حالات کا بیان۔ ابن بابیہ اور عیاشی نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے زمین میں جس روز سے زمین کو خلق کیا ہے 7 عالم پیدا کیے ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں، ان کو اویم ارض یعنی روئے زمین سے خلق فرمایا ہے، اور ان کو زمین میں ایک کے بعد دوسرے کو اپنے عالم کے ساتھ خلق فرمایا ہے، پھر اس بشر کے باپ کو خلق کیا، پھر اس سے اس کی ذریت کو پیدا کیا،
نہیں، خدا کی قسم بہشت مومنوں کی روحوں سے خالی نہیں رہی ہے، جس روز سے بہشت کو خلق کیا ہے، اور جہنم خالی نہیں رہی ہے کافروں کی روحوں سے جس روز سے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ شاید تم گمان کرتے ہو کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو حق تعالیٰ اہل بہشت کے بدنوں کو ان کی روحوں کے ساتھ جہنم میں بھیجے گا، بہشت کے بدنوں کو ان کی روحوں کے ساتھ جنت میں بھیجے گا، اور اہل جہنم کے بدنوں کو ان کی روحوں کے ساتھ جہنم میں ساکن کرے گا۔ شہروں میں خدا کی عبادت کوئی نہ کرے گا، اور نہ وہ کوئی خلق پیدا کرے گا کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کی یکتائی کا اعتقاد کرے اور اس کی تعظیم کریں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسری مخلوق پیدا کرے گا جو اس کی یکتائی کے ساتھ عبادت کرے، اور دوسری زمین پیدا کرے گا جو ان کو اپنے اوپر اٹھائے رہے، اور دوسرا آسمان پیدا کرے گا کہ ان پہ سایہ کرے۔ کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ جس روز دوسری زمین سے اور سب آسمان دوسرے آسمانوں سے بدلے گا، اور فرمایا کہ کیا ہم پہلی خلق سے تھک گئے اور عاجز ہو گئے ہیں، بلکہ وہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں اور تازہ خلق میں شک کیے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد وہ خلقت ہے جو قیامت کے بعد پیدا ہوگی۔ اسی طرح خسال میں بسند معتبر انہی حضرات سے دوسری آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے، یعنی فرمایا کہ جب اس خلق کو حق تعالیٰ فنا کر دے گا اور اس عالم کو برطرف کر دے گا، اور اہل بہشت کو بہشت میں ساکن کرے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا، تو اس عالم کو دوسرے نئے عالم سے بدل دے گا اور تازہ مخلوق نر و مادہ کے علاوہ پیدا کرے گا جو اس کو اس کی یکتائی کے ساتھ عبادت کریں گے۔ ان کے لیے اس زمین کے علاوہ دوسری زمین خلق کرے گا جو اس پر آباد ہوں گے، اور ایک آسمان اس آسمان کے علاوہ پیدا کرے گا جو ان کے سر پر سایہ فگن ہوگا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ خدا نے اسی ایک عالم کو پیدا کیا اور تمہارے سوا کوئی مخلوق نہیں پیدا کی ہے؟ بلکہ خدا کی قسم حق تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں عالم اور ہزاروں آدم پیدا کیے ہیں، اور تم آخرین عالمین اور آخری آدموں میں سے ہو۔ واضح ہو کہ ان حدیثوں کو اکابر محدثین نے معتبر کتابوں میں لکھا ہے، اور امامیہ متکلمین نے ان مطالب پر نہ اعتراض کیا ہے اور نہ ان سے انکار کیا ہے، نہ اقرار، اور یہ عقلی دلیلوں اور قطعی اصولوں کے منافی نہیں ہے، لیکن اس حد تک نہیں پہنچی ہیں کہ جو قطع و جز کا سبب ہوں۔ اور بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ امور غریبہ اور احادیث عجیبیہ ہماری طرف سے تم کو نہیں پہنچی، اور تمہاری عقل ان کو قبول کرنے سے منع کرے اور انکار کرے، اور ان کے بیان کرنے والے کو جھٹلائے اور ان کی تعویل ہماری جانب تم پھیرو، تو ہم اس سے انکار نہیں کرتے اور نہ ان کے واقع ہونے پر مصر ہیں، بلکہ احتمال کی تجویز پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کتاب حق الیقین آخر ماہ شعبان 1109 ہجری میں تمام ہوئی۔ چونکہ نہایت عجلت سے اور کاموں کے ہجوم میں لکھی گئی ہے، لہذا ناظرین سے ملتمس ہوں کہ اعتراض کرنے میں جلدی نہ کریں، چونکہ پرانے اصول امامیہ کی ترمیم و تجدید کی مدتیں گزر گئیں کہ ان کے آثار محو ہو گئے، اور اکثر علم کے دعوے کرنے والوں نے ان سے رخ پھیر لیا ہے اور معتزلہ کے اصول کو اپنا مقتہ بنا لیا ہے، اور آیات کریمہ اور احادیث متواترہ سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ میں نے اس رسالے میں حت المقدور تحریر کیا ہے، اس کے شکر کو انکار سے تبدیل نہ کریں، اور کبھی کبھی مجھے طلب مغفرت اور دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ آج موقع 11 ذی الحجہ 1394 ہجری بمطابق 26 دسمبر 1974 بروز پنجشنبہ بوقت دوپہر۔ ترجمہ حق الیقین، مؤلفہ عالم ربانی حضرت محمد باقر بن محمد تقی اللہ مقامہ سے باعنت توفیق حضرت رب العزت فراغت ہوئی۔ مومنین و ناظرین سے التجا ہے کہ اگر کہیں لرزش و غلطی ملاحظہ فرمائیں تو اصلاح فرمائیں، اور مترجم عاصم کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔ والحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ اللہ علی نبیہ و اوصیائہ و اہل بیتہ اجمعین۔ مترجم سید بشیر حسین، تمت بالخیر۔ اس کے ساتھ اس کتاب کا اختتام ہوا، اور یقیناً میں بھی آپ سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گی کہ اگر کہیں پر کوئی
کمی کوتاہی یا کوئی لفظ پڑھنے میں، اور بعض صفحے جو ہیں وہ بیچ میں سے موجود نہیں تھے کچھ جگہوں پہ، لیکن چونکہ موضوع باہم ملتے ہوئے تھے اس لیے میں نے اس کو سلسلے کو جاری رکھا۔ بہرحال اگر کہیں آپ کو ایسا لگا ہو کہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ اس سے صرف نظر کریں گے، اور یقیناً آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں بہترین طریقے سے یاد رکھیں گے، اور میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اس کے علاوہ میں یہ چاہوں گی کہ مجھے یہ کتاب جنہوں نے تحفتاً دی اور میں اس کو پڑھنے کی قابل ہوئی، خدا ان کو بھی جزائے خیر دے، اور میری نانی مرحومہ محترمہ ام کلثوم بنت نیاز علی کی روح کو بھی جو میں نے پڑھا ہے وہ ثواب آپ لوگ ضرور ہدیہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔